ایران میں 15 روز سے جاری احتجاج میں اب شدت آ گئی ہے. سرکاری املاک اور فورسز پر حملے ہونے لگے ہیں. کو بتائیں کہ احتجاج اور ہنگامہ آرائی میں فرق ہوتا ہے. دہشت گردوں کو ملک میں داخل کیا گیا جنہوں نے مساجد کو آگ لگائی. امریکہ اور اسرائیل شرپسندوں کو باہر سے ہدایت دے رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اس ٹائم دنیا کی سیاست کے اندر ایک بہت بڑا چینج آنے والا ہے, اور وہ چینج ایران کے حوالے سے ہے. اور اس ٹائم کم و بیش 100 سے زیادہ شہر اس لپیٹ میں آ چکے ہیں. ہر جگہ توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے, بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے, انٹرنیٹ کی کوئی سہولت وہاں پہ موجود نہیں ہے. آئیے بات کرتے ہیں ایران کے ایشو کے اوپر. ایران میں بیسیکلی جو بظاہری طور پہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ اگینسٹ مہنگائی ہے, انفلیشن ہے, اور ظاہر سی بات ہے وہ ہے بھی, وہ ایک ایشو ہے بھی, لیکن اس ایشو کو ہوا بہت زیادہ دی جا رہی ہے. رجیم چینج کرنے کی ایک پوری سازش کی جا رہی ہے. علی خمینی صاحب جو کہ اس ٹائم پہ سپریم لیڈر ہیں ایران کے, اور وہ پیورلی ایران کو اسلامک ریاست کے طور پہ بنا چکے ہیں. بٹ یس, ڈیو ٹو دا کانفلکٹ بٹوین ایران اینڈ امریکہ اینڈ اسرائیل, تو ایران کے اوپر بہت ساری پابندیاں عائد ہوئیں, جس سے ایران کے جو گلوبل مارکیٹ میں اپنے آئل کو بیچنے کی جو ایک پروڈکٹیوٹی ہے اس کو ڈیمیج کیا گیا. اور یہ اس کے پیچھے جو سازش ہے وہ یقیناً امریکہ کی ہے, اسرائیل, نیتن یاہو اور انڈیا, اور جس کی وجہ سے ٹرمپ بہت زیادہ اس چیز کو لے کے چل رہا ہے کہ جی میں نے اب جو خمینی ہیں اس کو وہاں پہ رہنے نہیں دینا. اور یہ بڑی کلیئر کٹ سی بات ہے. آپ ٹرمپ کے بیانات دیکھیں, اس کی ٹویٹس دیکھیں, اور جو اس نے ابھی وینیزویلا میں حرکت کی ہے کہ ان کے جو پریزیڈنٹ ہے وینیزویلا کا, اس کو گھر سے اس نے گرفتار کیا اور نیو یارک کی عدالت میں اپنی عدالت سجائی ہے, اور وہاں پہ مارچ کی ایک ڈیٹ ڈالتی ہے. اور اینڈ پہ اگر تو وینیزویلا کا جو صدر ہے وہ ان کی شرائط مان لیتا ہے, جو وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک پرو امریکن اسٹیٹ بنے, اور جو آئل کے ذخیرے ہیں ادر وہاں پہ قدرتی معدنیات ہیں اس کا فلی کنٹرول امریکہ کو دے, تو دین وہ اس کو ریلیز کر سکتا ہے. لیکن ایسا ہوگا نہیں, وہ پروبیبلی وہ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے گا. وینیزویلا کا میں نے ذکر کیوں کیا؟ وینیزویلا اور ایران کا جو ایک دفاعی معاہدہ ہے وہ طے پا گیا تھا, اور ان کے آپس میں جو یہ ڈیفینسو فورسز ہیں اس کا ایکسچینج ہو رہا تھا. ایران وینیزویلا کے ساتھ مل کر جو آئل کے ذخیرے ہیں, ان کے آئل کی جو بھی قدرتی ان کو ریسورسز ہیں اس کو ریفائن کر کے اور تو دنیا کی جو عالمی مارکیٹ ہے اس میں بیچے گا. اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی ایران کے اندر بڑی ایکٹیولی کام کر رہی ہیں, اور انڈیا کی را ایجنسی بھی بہت زیادہ وہاں پہ اس ٹائم پہ ایکٹیو ہے اشتعال دلانے میں لوگوں کو. وہاں پہ یس فنڈنگ چل رہی ہے اگینسٹ کہ یہ رجیم چینج کی جائے. آپ کو ساتھ ساتھ یہ کڑیاں ساتھ ساتھ جوڑتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو کہ یہ اصل میں چاہتے کیا ہیں. ٹرمپ کا جو فیوچر اسٹریٹجک پلان تھا جو کہ اس نے مارچ 25 میں پبلک کیا تھا, اسرائیل کو پوری طرح سے سیکیور کرنا. اگر اسرائیل کے اوپر کوئی بھی حملہ کرتا ہے وہ امریکہ پہ حملہ تصور کیا جائے گا. اسرائیل اور امریکہ ایک ہی یونٹ ہے. لوگوں کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ اگر پاکستان جس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ ہمارے جو ایک اسٹیٹ کے ریلیشنز ہیں امریکہ کے ساتھ, ٹرمپ کے ساتھ, وہ بڑے اچھے خوشگوار ہو گئے ہوئے ہیں بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بھی, تو یہ وہ جب تک اس کا مطلب ہے تب تک وہ آپ کے ساتھ ہے, لیکن پیچھے سے بیک اینڈ سے وہ دونوں ایک ہی یونٹ ہے. اب ایران کے اندر جو انڈیا کا کام ہے, بیسیکلی امریکہ اور اسرائیل جو سے ہے وہ انڈیا کو یوز کر رہے ہیں اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے. انڈیا کو انہوں نے آگے لگایا افغانستان کو ٹیک اوور کرنے کے لیے, اور افغانستان انڈیا ایک یونٹ بن چکے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف اگر ایران کے اندر رجیم چینج ہوتی ہے اور یہ جو اینٹی امریکن جو حکومت ہے اس کو گرا کر پرو امریکن حکومت بنائی جائے گی, تو اس سے پاکستان کے اوپر جو امپیکٹ پڑے گا وہ قابل غور ہے, قابل فکر بھی ہے. وہ اس لحاظ سے کہ انڈیا آلریڈی
افغانستان کو گھیر کے بیٹھا ہوا ہے اور جس کا افغانستان کا بارڈر پاکستان کے ساتھ لگتا ہے اور ایران کا بارڈر بھی پاکستان کے ساتھ لگتا ہے. اگر یہ دونوں ایک تو چلا گیا ہے اور ایران جو سا ہے اگر وہ ہاتھوں سے جاتا ہے, اگر اس کی حکومت چینج ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے بڑے مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اپنی کوششیں کرنے دیں, لیکن ہمیں بڑی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ ٹائم یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا جو سوچ اور جو ہماری فکر ہے وہ ہم کسی بھی نان جو ایک امپورٹنٹ ایشوز ہیں پاکستان میں ان کے پیچھے لگائیں. ہمیں یہ پاکستان ابھی اس ٹائم پہ بڑی اسٹرانگ پوزیشن پہ ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں الحمدللہ حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اگر ایران کے اندر یہ مزید کشیدگیاں ہوتی رہیں, اگر خدا نخواستہ یہ رجیم چینج ہونے کی طرف کوئی معاملات ہوئے یا اسیسینیشن کی طرف کوئی معاملات ہوئے تو بہت زیادہ گیم چینج ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے. نیوز یہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ جو میرے انالیسس کے مطابق کہ ترکی جو سا ہے وہ اب ایران کو سپورٹ کرے گا اور پاکستان بھی ایران کو سپورٹ کرے گا, جس میں اس کی حکومت بچانے کے لیے پاکستان بھی بیچ میں آئے گا, پاکستانی جو آرمی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں یہ عقل و شعور دے, ہمیں فکر دے, تاکہ ہم لوگ اپنے ملک کے بارے میں, اپنے قوم کے بارے میں, اپنے مسلم بہن بھائیوں کے بارے میں فکر کر سکیں, ان کی ہیلپ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اپنے آپ کو بجائے فضولیات میں لگائیں, اپنے آپ کو پروڈکٹیو لے کے آئیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.